ان کے کفر کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی۔ امام شعبی فرماتے ہیں اس سورت کی ابتدائی آیات ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں جنہوں نے اسلام کا اقرار تو کیا تھا مگر وہ مکۃ المکرمہ میں تھے۔ ان کو مدینہ سے صحابہ کرام نے لکھا کہ تم سے فقط اقرار اور اسلام قبول نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ تم ہجرت کرو۔ جب وہ مدینہ منورہ کے ارادے سے نکلے تو مشرکین مکہ نے ان کو تنگ کیا۔ ایسے لوگوں کے حق میں عنکبوت کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعد حضرات کے نزدیک حضرت محجع حضرت عمر فاروق کے غلام تھے اور بدر میں شہید ہونے والے سب سے پہلے یہ غلام ہیں۔ حضور نبی کریم نے اس دن ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت محجع کل دن گزرا ہے شہدائے بدر کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں جنت کے پہلے دروازے سے پکارے جائیں گے، اور ان کی شہادت کی خبر ان کی زوجہ اور والدین کو پہنچی تو وہ غمگین ہوئے، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں ان کو ڈھارس بنائی۔ اس سورت کا خلاصہ اس سورت کی ابتدا میں مومنین کا سختیوں اور مجاہدین کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کرنے کا اعلان ہے، اور جہاد بالنفس کے فوائد اور ایمان کی مضبوطی کی انتہائی کھٹن اوقات میں کیسے ہوتی ہے اس کی معرفت بیان کی گئی ہے۔ پس وہ شخص مومن ہے جو مجاہد اور صابر ہے، جو بڑے بڑے عظیم حادثات کے پیش آنے کے باوجود کفار کے سامنے نرم نہیں ہوتا اور ایک بلند چٹان کی طرح اپنے وعدوں کو اللہ کے حضور پورا کرتا ہے۔ یہ مومن کی عظیم نشانی ہے کہ وہ نیکی کے ثابت قدم رہتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ رنگیلی نیکی کر لی، کچھ دنوں کے لیے نمازی بن گیا اور بعد میں کہا کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو پھر نمازیں شروع کر لیں گے، تو یہ رنگیلی نیکی ہے۔ نیکی وہ ہے جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ اس ہمیشہ والی نیکی کو قبول زیادہ فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں عنکبوت کی صورت میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا گیا کہ حضور نبی کریم کی نبوت کے ثبوت میں ان آیات کا نزول بھی ہے، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے ظاہراً دنیا دار کسی استاد سے نہ پڑھا نہ لکھا نہ سیکھا، اس کے باوجود سرکار لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی بندہ ظاہراً کسی کا شاگرد نہ ہو لیکن ہر چیز کا جاننے والا ہو۔ یہی نبوت کے اوصاف ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا پیارا خوب جملہ بولا تھا، لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالی۔ تو یہ نبی پاک کی ہی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی لقب سے بہرہ مند کیے گئے، لیکن اس کے باوجود لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور ساری امت کو نبی پاک نے ہی تو حکمت سکھائی ہے۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ لکھے اور پڑھے کے باوجود بھی سرکار لکھنے پڑھنے والوں سے زیادہ امت کو ترغیب دے گئے۔